بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو ویژو ویب۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے CS614 کے لیکچر 23 کو، ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم ٹوٹل ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ ان اے ڈیٹا ویئر ہاؤس۔ بہت سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤس میں، وہ اپنی فل پوٹینشیل تک نہیں پہنچ پاتے، صرف اس لیے کیونکہ وہ ڈیٹا کوالٹی کو صرف ایک مرتبہ کا کام سمجھتے ہیں، جیسے کہ صرف یوزر ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ کے وقت۔ لیکن اصل میں ڈیٹا کوالٹی کا کام کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے، اس کو بار بار ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے ایک سائیکل کی طرح۔ جیسے یہ ہے ڈیفائن پہلے کرنا ہوتا ہے، میئر کرنا ہوتا ہے، انالائز کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈیٹا کوالٹی کو، پھر امپروو کرنا ہوتا ہے۔ جب یہ سائیکل ریپیٹ ہوتی رہتی ہے تو CMM5 جو ہے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی منیمم ایکسیپٹیبل ڈیفیکٹس۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ پروسیس کے۔ اس کے جو ہیں 4 پروسیس ہیں۔ سب سے پہلا پروسیس جو ہے وہ ہے اسٹیبلش ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ انوائرمنٹ۔ اس میں آتا ہے کہ ڈیٹا کوالٹی کا انوائرمنٹ بنانا ہوتا ہے جہاں فنکشنل یوزر جو سسٹم کو ڈیلی یوز کرتے ہیں وہ، اور ID ڈیولپر جو ہیں پروفیشنلز، یہ مل کے کام کرتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی امپورٹنس سمجھنی ہوتی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد آتا ہے اسکوپ اور پلان۔ ہر پروجیکٹ کے لیے اس کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ اس کے گولز کیا ہیں، اس کا میئر کیسے کرنا ہے، اس کا ٹائم شیڈیول کیا ہے، اس کی ٹاسک کون کون سے ہیں، اس میں ٹولز کون کون سے یوز ہو رہے ہیں، اور کاسٹ کتنی ہوگی اس میں، اس پہ لیبرز پہ یا ٹولز پہ یا ٹریننگ پہ، ٹریولز پہ، تو اس کی کاسٹ وغیرہ سارا کچھ اس میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے امپلیمنٹ ڈیٹا کوالٹی پروجیکٹ، کہ پہلے ڈیفائن کرنا ہے، پھر میئر کرنا ہے، پھر اس کو انالائز کرنا ہے اور امپروو کرنا ہے۔ ڈیفائن میں آ جاتا ہے کہ فنکشنل جو یوزرز ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور میئر میں آ جائے گا کہ بزنس رولز کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹا کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ بزنس رولز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس کے بعد آ جائے گا انالائز کرنا۔ جو انالائز ہوتا ہے وہ مین کے جو رانگ ڈیٹا ہے اس کے کاز کی جو ہے وہ سمجھنا کہ کس وجہ سے رانگ ڈیٹا آ رہا ہے، پھر اس کو امپروو کرنا، مین کے بہتری کے لیے جو ہے اس کی چینجز لانے ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹا انٹری رولز ہو گئے یا اسٹینڈرڈ فارمیٹس وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایویلیویٹ کیسے کرنا ڈیٹا کوالٹی مینجمنٹ کے میتھڈ کو۔ تو اس میں جو کام کیا گیا ہے اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں، مین کہ جو اب تک ہم نے کام کیا ہے یہاں پہ 3 سٹیپس میں، ان میں کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہر وقت ڈیٹا کوالٹی کو سوچا جائے کہ اس کو کیسے ڈیفائن، میئر اور انالائز کر کے پھر اس کو امپروو کرنا ہے۔ تو سارا ہم نے اپنی ڈیٹا کوالٹی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دا ہاؤس آف کوالٹی۔ یہ سب سے پہلے 1972 میں مٹسوبیشی جو شپ یارڈ ہے اس نے دیا تھا کہ یہ ایک میٹرکس ہوتی ہے جو کسٹمر کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو پروڈکٹ اسپیسیفکیشن کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو 2 رسک، اس میں یہ دیکھیں یہاں پہ 2 ٹائپس آف رسک، 2 ٹائپس آف رسک پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا رسک ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کسٹمر کی ریکوائرمنٹس پہ پورا نہ ہوتا رہے، تو یہ بھی ایک رسک ہے۔ اور سیکنڈ آ جائے گا کہ فائنل جو پروڈکٹ اسپیسیفکیشن ہے اس پہ پورا نہ اترے، تو ان 2 رسک پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دا ہاؤس آف کوالٹی ڈیٹا ماڈل۔ یہ آئیڈیا جو ہے ڈیٹا کوالٹی کے کانٹیکس میں 1988 میں لایا گیا تھا۔ اس میں ہم ڈیٹا کے لیے اسپیسیفکیشن ڈیفائن کرتے ہیں، جو اپلیکیشن ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر ہر اپلیکیشن اور ڈیٹا کمبینیشن کے لیے ٹالرنس جو ہے وہ لمٹ رکھتے ہیں۔ اگر ڈیٹا جو ہے یہ مین کے جتنے % ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کوالٹی سے ہمارا ڈیٹا نیچے ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ ایگزامپلس میں بتایا گیا کہ اگر 90% آف ڈیٹ آف برتھ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ہمارے پاس، تو $ملینز کا کسٹمر جو ہے وہ ریٹینیشن پلان بن سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ جو ہے 95 ہو جائے تو ویلیوز جو ہوں گی ہمارے پاس وہ 3 گنا زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہاؤ ٹو امپروو ڈیٹا کوالٹی۔ سب سے پہلے اس میں آ جائے گا پروسیس، سسٹم، پالیسی اینڈ پروسیجرز اور ڈیٹا ڈیزائن۔
جو پروسیس امپرومنٹ ہے اس میں آ جاتا ہے کہ جیسے ڈیٹا کو ہے سینٹرلائز جو ہے کیا جاتا ہے، مین کہ ڈیٹا انٹری یا رسپانسبلٹی کے لیے کلیئر اسائن کیا جاتا ہے کہ اس کو کیسے کریٹ کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، کیسے ایکسیس کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سسٹم امپرومنٹ میں کہ ہارڈ ویئر جو ہے یا سافٹ ویئر کوئی بھی اپ گریڈ کیسے کرنا ہے اس کو، اور ویلیڈیشن ٹولز لگانا ہوتا ہے، اس میں بینڈ ویڈتھ امپروو کرنی ہوتی ہے، یہ سارا آ جاتا ہے سسٹم کی جو امپرومنٹ ہوتی ہے اس میں۔ اس کے بعد پالیسیز اینڈ پروسیجر آ جاتا ہے کہ جو ایس او پیز ہوتی ہیں ہمارے پاس، سسٹمز آپریٹنگ پروسیجرز، وہ بنانا اور ڈیٹا کوالٹی رولز کو ڈاکومنٹ کرنا۔ اس کے بعد ڈیٹا ڈیزائن امپرومنٹ کہ جو پرائمری کیز ہوتی ہیں، انڈیکسز ہوتی ہیں، وہ یوز کر کے ہم اپنے ڈیٹا کے ڈیزائنس کو امپروو کر سکتے ہیں، ریفرنشیل انٹیگریٹی اپلائی کر سکتے ہیں، سیکیورٹی جو ہے وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں، یہ سارا آ جائے گا ڈیٹا ڈیزائن میں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ کوالٹی مینجمنٹ جو میچورٹی گریڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے ہمارے پاس 5 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے انسرٹینٹی کہ جو ڈیٹا کوالٹی کو سیریس نہیں لیتے، یہ وہ لوگ جو ڈیٹا کوالٹی کو سیریس نہیں لیتے، کوئی انسپیکشن نہیں ہوتی، صرف فائر فائٹنگ چلتی ہے، نہ کوئی کام ہوتا ہے اور نہ کوئی کام کرنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اویکنگ کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا کوالٹی ایسی ہے ویسی ہے، لیکن کوئی کام نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ آ جائے گا اویکنگ میں۔ انلائٹمنٹ میں آ جائے گا کہ پرابلم جو ہے اس میں رپورٹس ہوتی ہیں، مینجمنٹ کمنٹ کرتی ہے اور جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ انلائٹمنٹ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وزڈم کہ جو پرفارمنس ہے ڈیٹا کوالٹی کی وہ حصہ بنا دی گئی ہے پرفارمنس کا، پریونٹس جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس میں، تو وزڈم میں آ جائے گا یہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سرٹینٹی کہ ہر چیز کا جو ہے وہ پروسیس کا پارٹ ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کوالٹی یوز کرنا کیوں ضروری ہے، یہ سارا کچھ آ جائے گا سرٹینٹی میں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مس کنسیپشن آن ڈیٹا کوالٹی۔ اس کی یہ 5 جو ہیں وہ مس کنسیپشن ہے کہ یو کین فکس ڈیٹا کوالٹی از این آئی ٹی پرابلم اور آل پرابلم is in the data sources or data entry or data warehouse will provide a single source of truth or compare with the master copy will fix the problem۔ یہ 5 اس کی misconceptions ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ you can fix data، اس کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے ڈیٹا وہ فکس کر دیا گیا تو کام ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ فکس کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ فکس کر لیا تو بس کام دی اینڈ ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیٹا کوالٹی از این آئی ٹی پرابلم کہ یہ صرف جو ہے آئی ٹی کی پرابلم ہے اور بزنس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور لیکن اس میں اس کا یہ صرف آئی ٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بزنس کو بھی آنرشپ لینی ہوتی ہے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کوالٹی کا جو 3 سول ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو پرابلم ہے کہ پرابلم از اونلی ایٹ انٹری کہ سب کچھ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کا فالٹ ہے، ایسا نہیں ہوتا، سب کچھ ڈیٹا انٹری کا فالٹ نہیں ہوتا، کنسسٹنسی اور ریلیونسی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ڈفرینٹ ڈویژنز الگ الگ کوڈ یوز کرتی ہیں، تو یہ ایک انٹرپرائز کا ایشو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس ول گیو ون ٹروتھ کہ صرف ڈیٹا ویئر ہاؤس جو ہے پہ ریلے کر لینا کافی نہیں ہوتا، لوگ کئی سورسز سے ڈیٹا لیتے ہیں، اور اگر لاجک ہر رپورٹ میں الگ ہوتی ہے تو ٹروتھ بھی الگ ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد کہ کمپیئر ود ماسٹر کاپی ول فکس ایوری تھنگ، مین کہ یہ جو سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سورس جو سسٹم ریکنسلیشن صرف جو ہے ای ٹی ایل ٹیسٹنگ کے وقت ٹھیک ہوتا ہے، لانگ ٹرم میں یہ مینول کام بہت کاسٹلی اور انفیشینٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سکسیسفل ڈیٹا سورسنگ وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ ڈاؤن اسٹریم سورسز سے ڈیٹا لیتے ہیں تو پریویس جو کمپرومائزز اور سمرائزیشن کا ایشو ہوتا ہے، سمرائز ڈیٹا ٹریس نہیں ہو سکتا وہ اس میں، اس لیے جو ہے اپ اسٹریم سورسز سے گولڈ کاپی لینا بہتر ہوتا ہے، مین کہ جو ڈاؤن اسٹریم ہوتی ہیں ہمارے پاس ان سے ڈیٹا لینا صحیح نہیں ہوتا، جو اپ اسٹریم ہوتی ہیں ہمارے سے ان سے ڈیٹا لینا جو ہے وہ گولڈ کاپی لینے سے بہتر ہوتا ہے۔
اور سینچورائزیشن جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ جو ریفرنشیل انٹیگریٹی کا مسئلے ہوتے ہیں. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ جو یہ مسکنسیپشن ہے کہ اٹ کیم فرام دا پروڈکشن ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ سو اٹ مسٹ بی کریکٹ. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہی ہو، لیکن یہ چیز غلط ہے، یہ جو پورا بتایا گیا کہ یہ ساری غلط ہے. تو آ جاتا ہے پھر کہ او ایل ٹی پی کا جو کام ہوتا ہے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے، ڈیسیجن سپورٹس کرنے کے لیے ضروری فیلڈ مسنگ ہو سکتی ہیں جیسے جینڈر ڈیٹا، جو او ایل ٹی پی میں امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ڈیسیجن میکنگ کے لیے کریٹیکل ہوتا ہے. وہ یہاں تک ہو جاتا ہے ہمارا لیکچر 23 دی اینڈ. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لیکچر نمبر 24 کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. آج کا لیکچر تھوڑا لینتھی تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.